وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص جو ہے وہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله من باللہ من الشيطان اعوذ باللہ من الرجيم. الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو جی چاہ رہا ہے کہ مسد کی تصحیح تھوڑی سی کر لیں جی۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، بس اتنا ہی کافی ہے جی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو وہ ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی گردن میں مضبوط چھال کی، چھال کر لے ساتھ، مضبوط چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مسد کے ساتھ چھال بھی لگا لیں، ویسے مسد بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے لیکن ہم نے کوئی میٹیریل ساتھ نہیں لگایا۔ زنجیر کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ کھجور کی چھال جو ہے اس کی بٹی ہوئی رسی وہ بھی آتا ہے۔ تو جس سے اتنا کر لیں کہ چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اچھی ہوگی ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک جی۔ تو میں کیا گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتا دیں گے مساد کے معنی؟ جی، سال کی مسد بٹی کے ہوئی معنی ہے چھال کی بٹی ہوئی چھال رسی۔ کی بٹی ہوئی رسی۔ ہاں جی، اب وہ چھال کس درخت کی ہے وہ پھر رہے گا ویسے ہی۔ جی چلیں جی، ذرا اس کو بند کریں جی۔ اچھا جی، اب سورت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورت، اس کا نام کیا ہے جی؟ اخلاص۔ اخلاص۔ اخلاص خ لام صاد سے بنا ہے، اور اسی سے ہی خالص بنے گا، اسی سے ہی خلوص بنے گا، اسی سے اخلاص بنے گا۔ تو اخلاص ایک صفت ہے جو بندے کے اندر پائی جاتی ہے، خالص ہونے کی۔ تو اس صورت بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے ہم تک یہ پہنچی، تو مفسرین مطلب یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ صورت پورے فہم کے ساتھ پڑھ لی اور اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، تو اس کا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ اخلاص والا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی سر. جی اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا نزول جو ہے یہ کہاں ہوا، دوسرا یہ ہے کہ کن حالات میں نزول ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں آئیں گی اور بہت کچھ اس کے اوپر لکھا گیا ہے، تو اس کو میں ایک حدیث کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی پھر بعد میں مطلب کریں گے۔ چھوٹی سی حدیث کہ ترمذی شریف کے اندر 3364 ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ ان المشرکین قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اور کیا کہا؟ انسب لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب کا حسب نسب بیان کر۔ تو فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ساری کی ساری آگے صورت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ نازل کی، اور اس کے ساتھ آگے ان کی اپنی تشریح ہے ان حدیث کے اندر،
الصمد کو کیسے انہوں نے تشریح کیا، الذی لم یلد ولم یولد بھی اس حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ، مشرکین مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ دور جو ہے وہ کہاں ہے مشرکین کا؟ مکہ میں۔ مکہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ مکہ کے اندر۔ دوسرا، ہاں جی، دوسرا بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی مشرکین کے لفظ کے ساتھ نہیں کہا، اہل الکتاب کہا، یہ کہا کہ جن کو کتاب دی گئی، مشرک کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ بہرحال، لیکن بہرحال یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن اللہ کہتے تھے، اور یہود عزیر ابن اللہ کہتے تھے، اور اللہ کا بیٹا۔ اب وہ پوجا کس کی کرتے تھے اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ کہنا بذات خود ایک کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب نہیں دیتے۔ پھر عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلی چیز ہے مشرکوں کی۔ پھر میں اب یہ ہے کہ حدیثیں تو بڑی طویل ہے ورنہ ہمارا موضوع پیچھے رہ جائے گا، تو ہم اس کا ترجمہ غزہ کر لیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی، عامر بن طفیل، اس نے پوچھا، مطلب وہ یہود میں سے تھا، کہ آپ کا رب کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا؟ تو یہودیوں کے علاوہ بھی باقی جو علماء ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا۔ اب یہ یہودیوں کے علاوہ عیسائی ہو سکتے ہیں، یہودیوں کے علاوہ مجوسی ہو سکتے ہیں، یہودیوں کے علاوہ صوابی ہو سکتے ہیں، تو جو بھی آیا تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی کیفیت بتائیے۔ یہ اپنی زبان کے اندر اب ہم کر رہے ہیں، شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں کہ اللہ نے اپنی صفت جو ہے وہ تورات میں نازل کی ہے، اگر یہ اس کے ساتھ ملتی ہوئی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ بتائیے پہلی چیز کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کس جنس سے ہے وہ۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ سونے سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، پیتل سے بنا ہے، لوہے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے۔ اور پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور پھر کہ یہ دنیا وراثت میں اس نے کس سے پائی ہے اور اس کا وارث کون ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ اخلاص یہ نازل فرمائی۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی عقائد ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر وہ ایک طرف، اور اس صورت کی تعلیم یہ ان کا جواب ہے سب کا۔ ہو گیا جی؟ جی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بھی اس کے فضائل کیا ہیں، فضیلت کتنی ہے، لوگوں نے اس سے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ترجمہ جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اب یہ سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ہاں، میں بلکہ یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جو یہود اور نصارہ تھے یہ ممکن ہے مکہ کے اندر نہ آئے ہوں، یہ مدینہ کے اندر ہی ہوں، ممکن ہو سکتا ہے جی۔ اور عیسائی بھی اگر ایسے تھے، انہوں نے سوال کیا تو وہ بھی مدینہ کے اندر۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے اخذ یہ کیا کہ یہ صورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن وہ واقعہ آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کا آقا، اس کا نام آتا ہے کسی کو؟
مالک، امیہ بن خلف، امیہ بن قل خلف، میرے ساتھ کہیے گا اس لیے کہ مجھے پتا چلتا جائے آواز آپ تک امیہ پہنچی ہے بن یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے وہ پوری کی پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت اس کے اوپر لٹا دیتا تھا اور ان کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھ دیتا تھا چھاتی پر، اور حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد ہاں، تو حضرت بلال کہتے تھے احد احد، یہ پکارتے تھے، اور یہ وہ لفظ ہے جو اس صورت کے اندر یہاں آیا ہوا ہے، کل هو اللہ احد۔ کیوں جی؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یہاں سے، اور وہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ سورہ مدنی ہے۔ لہذا مفسرین نے یہ کہا کہ کتنی ہی آیات ایسی ہیں، اور خاص طور پر یہ صورت ایسی ہے کہ یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کو کہتے ہیں تکرار نزول۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تکرار قرار نزول۔ نزول۔ تکرار نزول کا مطلب ہے جب جب کسی نے یہ سوال پوچھا اور اس کا جواب خالصتاً یہی تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ بھی آپ ان کو یہ بات بتائیں۔ کیوں جی؟ یہاں تو پتہ چل گیا۔ جی جی تو اب ہم یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور وقت کے حالات کے مطابق جو جو بھی کسی نے سوال پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ صورت بتا دو۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ جو یہود تھے وہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا نہیں سمجھتے تھے، وہ حسب نسب کے قائل تھے، جیسے انہوں نے قرآن مجید کے اندر ہے عزیر ابن اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ بیٹے۔ تو لہذا ان کے ہاں ایک نسب پایا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو عیسائی تھے ان کے ہاں کیا عقیدہ تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین کے ہاں کیا عقیدہ پایا جاتا تھا؟ کچھ ساتھی بتائیں گے جی کہ فرشتے کیا ہیں؟ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹی۔ اور جو آتش پرست تھے یا ثابت ستارہ پرست تھے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ممکن ہے اللہ کو مانتے ہوں لیکن وہ ساتھ کس کی کیا کرتے تھے؟ آگ کی بھی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور آج کل کے حالات میں دیکھیں، اور اس وقت بھی ممکن ہے یہ لوگ موجود ہوں ہندوستان کے اندر، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے ان کے دیوتا اور دیوتیاں ہیں یا وہ جن کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ لیں، اور وہ بنی ہوئی بھی میٹیریل سے ہوتی ہیں، سونے اور چاندی کی۔ لہذا وہ جو اوپر میں نے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں وہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا، تو لہذا اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ اور اس کو اپنا اس کا تشریح کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ شورا کے اندر ایک آیت بتائی ہے، اور سب کو میرا خیال ہے وہ یاد ہوگی، لیسا لیسا کمثلہ شیء۔ جی، جی سورہ شورا کے اندر مجھے ہاں جی وہی ہے، سورہ شورا کے اندر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، اور دوسری چیز جو بھی ہے اس کائنات کے اندر یا اس جو وسیع چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ ایک خالق وہ کیسا ہے، اور مخلوق اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ
وراثت بھی مطلب کہ چھوڑیں، وہ بنی ہوئی بھی کسی چیز کی ہو، وہ کسی مادہ کی بھی محتاج ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اس کا ذکر کیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی اس پوری کائنات کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ بھی ہو گیا جی۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ کہا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا، مشرکین نے اور یہود نے نصارت نے، انہوں نے کہا تھا کہ انسب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا حسب نسب بتاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ کل کہا ہے، کل تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے، هو اللہ احد۔ اس کو ذرا دیکھنا ہے کس لحاظ سے، لغت کے حساب سے۔ ہوا جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اگر مشکل بنائیں گے تو وہ کہیں جی مبتدا، جو ضمیر اگر آ جائے یا کوئی اسم آ جائے شروع میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کا مطلب ہے کہ یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے اس کے بارے میں اس کی کوئی صفت ہوگی یا اس نے جو عمل کیا ہے وہ، تو اس کو کہتے ہیں مبتدا اور خبر، اور کہتے ہیں یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ، کہتے ہیں جملہ اسمیہ، ہم اس کی طرف نہیں گئے اور نہ وہ، اب اس کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی طرف چلے جائیں گے تو ہمیں تو ترجمہ جو ہے وہ لینا ہے اور اس میں سے سبق لینا ہے، ہمیں صرف وہ زبان نہیں سیکھنی، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس وقت استعمال کی ہے زبان وہ کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یقین کریں کہ یہی لفظ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ وہ اللہ ہے، احدن اکیلا، تنہا، احدن اکیلا، اکیلا، ہم اس کو ایک نہیں کہہ رہے جی، واحد نہیں ہے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے جی، لیکن اس جگہ پہ جو ایک سورہ اخلاص ہے اس کے اندر لفظ آیا ہے احدن، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ لفظ واحد اور احد اس کے اندر فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بذات خود احد بطور صفت کے آیا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے ایک، اور احدن یکتا ہے، اکیلا ہے جی، یہی لفظ کریں گے نا، یگانا ہے جی، تو یہ لفظ الفاظ ہیں جو ہماری زبان کے اندر آتے ہیں۔ اب واحد کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، تو واحد کے ساتھ آگے تثنیہ بھی ہے اور واحد کے آگے جمع بھی ہے، ہاں جی ایسے ہی ہے، جی سر، لیکن احدن قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے لفظ احد، لیکن یہ صفت کے طور پر اگر کبھی کہیں آیا ہے تو وہ صرف اللہ کی صفت ہے، تو یہ احدن اللہ ہی کے لیے آیا ہے، اور احدن کیوں آیا ہے کہ احدن کی نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے جی، احدن کی جمع نہیں ہے جی، تو اس جگہ پہ کل کہہ دیجئے، اب دوسرا میں ترجمہ کر لوں، هو اللہ اگر کر لیتے ہیں وہ اللہ ہے، احدن اس کی صفت آ جائے گی، یکتا اکیلا جی،
جس جیسا اور کوئی نہیں، تو کون سا ترجمہ کرنا ہے آپ نے؟ یکتا کرنا ہے، اکیلا ہے، اکیلا کرنا ہے، یا گانا کرنا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ مطلب آتے ہیں اس کے لیے؟ اکیلا جی اکیلا ہے۔ اکیلا، جی ٹھیک ہے، ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ اکیلا، یکتا یکتا، یکتا میرا خیال ہے اگر کریں تو یکتا زیادہ بہتر نہیں لگ رہا؟ جی ہاں جی یکتا زیادہ یکتا بہتر ہے۔ بہتر۔ یکتا، جی، تو یہاں بن جائے گا کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، یہ دو جملے بن رہے ہیں۔ اور دوسرا بنے گا کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، جی۔ لیکن اب وہ جو پیچھے حدیث ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں کہ وہ یکتا ہے۔ یکتا کا مطلب ہے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ جو پورے کے پورے سوالات پیچھے آ جاتے ہیں نا، مثلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ رب کی کیفیت کیا ہے، اب اس کو میں ایک ایک ٹک ذرا لیتا ہوں تو ذرا غور سے سنیے گا، ادھر ادھر نہ دھیان دیجیے گا، میں اپنی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے دے، جی۔ کہ کیفیت اس کی کیسی ہے، اپنے الفاظ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کیفیت اس کی یہ ہے کہ دنیا والوں کی کیفیت ہو سکتی ہے لیکن وہ کیفیت میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، یہاں بھی بتایا کہ نہیں بھائی وہ کسی چیز سے، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی چیز سے بنی ہوئی ہیں، جی۔ ہم، جی اور وہ کیا ہے؟ احد، یکتا یکتا۔ ہے، جی، یکتا ہے اس چیز کے اندر بھی۔ پھر انہوں نے بتایا اس کی جنس کیا ہے، اب جنس کو بہت وسیع معنی ہیں، مطلب ہے کہ نر ہے، مادہ ہے، یا کوئی اور اجناس جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں بھائی اس کی جنس بھی کوئی نہیں ہے، وہ اس میں بھی احد، یکتا۔ یکتا ہے۔ وہ سونے کا بنا ہوا ہے، تانبے کا، پیتل کا، لوہے کا، یا چاندی کا؟ تو جواب اس کا بھی کس کے اندر آ جاتا ہے؟ نہیں، یکتا ہے۔ احد کے یکتا یکتا۔ احد، یکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو مادے کی ضرورت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو زندہ چیزیں ہیں وہ جب تک نہ کھائیں، خواہ وہ سیل ہے، خواہ وہ انسان ہے، کوئی جرثومہ ہے، یا کوئی اور چیز ہے جس کے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی بتا دو کہ میں اس میں بھی کیا ہوں، احد، میں اکیلا ہی ہوں، اس کائنات کے اندر میں اکیلا ہوں، باقی ساری مخلوق اور میں خالق۔ وراثت میں دیکھیں کون وارث ہوگا، تو گزارش یہ ہے کہ یہ لفظ احد ہی بذات خود اس سارے کی ساری چیزوں کا جواب بن جاتا ہے۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا جی؟ جی 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 سر بن جاتا ہے۔ تو بہت اب بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اور اس وقت اگر مکہ کے اندر اتری، پھر اتری، پھر اتری، جب جب سوال آیا یہی صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کو بتاؤ میرا تعارف جو ہے وہ اسی صورت کے اندر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ کل هو اللہ احد کا ترجمہ کل کہیں جی آپ اس کو، اے نبی اے صلی اے اللہ نبی نبی صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ صلی وسلم وسلم کہہ اللہ دیجئے کہہ اے دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ کہہ وسلم کہہ دیجیے دیجئے۔ اب ہم ترجمے پہ موافق ہو رہے ہیں، هو اللہ پورا احد، وہ وہی وہ اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ یکتا ہے۔ یکتا ہے۔ یکتا ہے۔ وہ اللہ یکتا ہے۔ یہ بھی کریں کیوں کہ ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگوں کے خیال کے اندر موجود ہو وہ دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ان جیسے کو اور بھی ہوں،
لیکن کہا کہ جس اللہ کی بات میں کر رہا ہوں، جس پر ایمان لانا ہے، وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ آگے جی جی ڈاکٹر صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں ذرا، قل هو جی اللہ احد جی کا کیا کس پہ موافق ہم کر رہے ہیں کہ ہم وہ ترجمہ کریں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ وہ اللہ یکتا ہے، اس پہ جی موافق ہیں سارے ساتھی؟ جی جی سر جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، وہ اللہ یکتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ احد کا میں نے کوشش کی کہ بطور صفت پورے قرآن مجید کے اندر اور لفظ آیا ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، وہ جو غار کے اندر تھے تو انہوں نے کہا اپنے میں سے ایک کو بھیجو۔ اب وہ کیا ہے، صفت ہے احدکم یا اپنا وہ بندہ ہے؟ نمبر ہے ایک۔ بندہ جی بندہ ہے، وہاں صفت کے طور پر نہیں آیا۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ سورہ کاف کے اندر ہے میرا خیال ہے، اگر میں بھول جی نہیں رہا ہوں تو جی جی، اور بھی جگہ پہ آئے گا تو، لیکن صفت کے طور پر اگر اللہ کی صفات ہی انہوں نے پوچھی تھیں تو عہد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اللہ الصمد۔ اب وقت میرے پاس کم ہے اور اس کی تشریح اتنی طلب ہے۔ اللہ اللہ الصمد، اب میں اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، سماد کا ترجمہ۔ سماد کا ترجمہ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ الصمد ہے۔ اگر صرف سماد ہی کہیں تو ترجمہ ہوگا کہ وہ جو اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ میں کہاں سے لے رہا ہوں، ذرا جلدی جلدی سنیے گا۔ 14 معانی اس کے آئے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں اور اس کے بعد لغت والوں نے کیے ہیں 14 معانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصمد وہ ہوگا کہ جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں، کہا کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو، جس کی سرداری کامل ہو جی۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا جیسے ہم نے کیا کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اکرمہ نے کہا کہ وہ جس سے کبھی کوئی چیز نہ نکلی ہو اور نہ نکلتی ہو، نہ نکلی ہو اور نہ نکلتی ہو۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث کے اندر اسی طریقے سے حضرت ربیع بن انس ہیں، انہوں نے بھی اس کے تراجم کیے ہیں۔ تو سمد کو اگر عربی میں دیکھیں گے تو وہ سردار جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو اور لوگ جس کی طرف اپنی حاجتوں اور معاملات کے لیے رجوع کریں، یہ ہے جناب سمد۔ جی اب ترجمہ میں نے جو کیا وہ میں نے اس کا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اس پہ متفق ہوں گے۔ یہاں لفظ ہے کہ اللہ، الف لام کو نکال دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے نکالیں، ہم نکال نہیں رہے اس کے اندر، باقی کیا رہ گیا، سمد۔ سمد۔ اب سمد کے معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ سمد کے معنی ہے۔ اب اسی چیز کو کر لیں الف لام کے ساتھ، اور اس کو الف لام جب آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، جلدی جلدی، معرفہ معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ کیوں بناتے ہیں؟ معرفہ اس لیے بناتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں سے کسی کو ایک بنانا، کسی کو ایک بنا لینا، یہ تعارف ہے۔ معرفہ یہ تعارف ہے، ایک بنانا، اس لیے اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ کوئی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو الصمد کے ویسے معنی ہیں، یہاں کیا الصمد کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہے
اور کیا ہے؟ سب سے بے نیاز ہے، کسی سے اس کو حاجت نہیں، اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ویسے بھی ہے کہ سب سے زیادہ روایت جو کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث مروی ہیں، باقی بھی ٹھیک ہیں۔ مطلب ہے ان میں سے ہم نے تو ایک کرنا ہے نا، میں صرف بتا یہ رہا ہوں آپ کو کہ سمد بذات خود، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اندر معنی وہ کتنے بڑے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی اب ہوتا کیا ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ترجمہ کریں گے، اور ممکن ہے ہم لوگ یہ کہیں او نہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ وہی ہے جو میں جانتا ہوں۔ نہیں بھائی، ان کے اندر سے کوئی بندہ، کوئی مفسر اس کا اس طریقے سے ترجمہ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ کرے گا تو وہ غلط ہے، اس کو ہم کہیں گے وہ صحیح ہے۔ تو اللہ الصمد کا مطلب یہ ہو گیا اللہ بے نیاز ہے، اور بریکٹ میں نہیں ہے اب، یہ اس کے ترجمے کے اندر ہے سمد، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ ورنہ آپ ترجمہ صرف اتنا ہی دیں گے کہ اللہ بے نیاز ہے، اتنا ہی ترجمہ دیکھیں گے آپ۔ جی جی میرے ساتھ کہیں اگر اللہ بے نیاز ہے کرنا ہے تو یہ بھی لوگوں نے کہا کہ زیادہ قریب ہے کس کے؟ الصمد کے معنی کے۔ اور اگر اس کو لینا ہے اس طریقے سے کہ جو کہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، یہ بھی ہوا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ جو کسی کا محتاج نہیں وہ ہوتا ہے بے نیاز۔ کیوں جی؟ جی جی سر تو آپ نے ترجمہ یہی سنا ہوگا کہ اللہ بے نیاز، اللہ بس بے الصمد، نیاز ہے۔ اللہ ہی بے جی نیاز ہے۔ جی اللہ بے نیاز ہے، اور سب آگے کیا اس کہہ کے رہے ہیں؟ محتاج ہیں۔ سب اس کے کے محتاج محتاج ہیں۔ ہیں۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی 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 آگے چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا وارث، اور وہ کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یہود اور نصارہ ان کا بھی یہاں دے دیا جواب۔ لم یلد، یلد لم ہے اور اس کے بعد یلد آ رہا ہے، یلد ولادت سے نکلا ہے، جننا۔ جی لم اگر مضارع کے ساتھ آ جائے تو کیا معنی ہم نے پڑھے تھے؟ ماضی ماضی نفی، نفی ماضی، ماضی نفی کے، بالکل ٹھیک ہے، ماضی نفی کے پڑھے تھے۔ تو لم یلد کا مطلب ہے نہ اس نے جنا۔ جی میرے ساتھ کہیں لم یلد کے معنی کیا ہے؟ نہ اس نے اس جنا، نے جنا۔ تو اب بریکٹ میں کر لیں، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یولد، ترجمہ جی، اور نہ وہ جنا گیا، جنا گیا۔ اور نہ وہ جنا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ کیوں جی؟ جی جی تو ہم ان کی طرف نہیں، وہ مفہوم ہے لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں وہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا کوئی اور کوئی چیز ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے مطلب کرنا ہو جی مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس مسیح علیہ السلام کی والدہ کیا تھی؟ جی سچی صدیقہ تھی۔ سچ ہوتی کانا، یہاں یہ ہے جی کانا کا مطلب ہے وہ وہ دونوں دونوں تھے، یا کلان
الطعام، وہ دونوں دونوں کھانا کھاتے کھاتے تھے۔ تھے۔ حاجت ہو گئی نا کھانے کی، جی سماعت بند ہو دیا ہے کہ حاجت نہیں ہے جی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا سورہ انعام کے اندر، انا یکون لہ ولد، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے لیے تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے احد، صمد، لم یلد ولم یولد، قرآن مجید میں سے مطلب ہے کوئی 12 آیات ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم اس میں سے ان کو صرف لے رہے ہیں۔ تو کیا بنے گا، لم یلد ولم یولد، نہ ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ وہ جنا گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے ہم نے پڑھا تھا الصمد، وہاں بھی ایک بار سورہ انعام کی آیت نمبر 14 ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پہلے باقی قرآن مجید کے اندر آئی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہ جنا اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ جنا گیا۔ آگے آ رہا ہے ولم یکن لہ، کن نہیں پڑھنا، لام آ جائے تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے، لام اور را آئے تو نون کو نہیں پڑھتے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اب اس کا ترجمہ جی، ولم یکن، اور یکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے جی، نہیں ہے جی، ٹھیک ہے یکن جی، اور لہو اس کے لیے، اور نہ اس کے لیے ہے، کفوان کا ترجمہ ہوتا ہے ہم سر، برابری کرنے والا، کوئی جوڑ، کوئی ہم مثل، برابری کرنے والا کہہ رہے جی جی، اور نہ اس کے لیے کوئی آہد، آہد کا کوئی ایک، کوئی ایک۔ اب یہاں بھی دیکھیے گا لفظ آیا نا آہد، اوپر بھی آہد آیا ہے، یہاں بھی آہد صفت کے طور پر آیا ہے یا کہ ایک شخص کے طور پر آیا ہے؟ صفت کے طور پہ۔ بھائی کوہون احد ہے نا، کوئی ایک بھائی مرد ہوگا، کوئی چیز ہوگی، اسم ہے یہ احد، ٹھیک ہے؟ وہاں احد بطور صفت کے آیا ہے۔ ہم نے اصول یہ کہا ہے کہ احد کسی اور کی صفت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہاں ہی لفظ احد آ گیا، یہاں پتہ چلا کہ یہاں بھی احد کا مطلب ہے کوئی ایک شخص، کوئی ایک چیز، کوئی ایک اینٹیٹی، کوئی ایک بھی، ٹھیک ہو گیا جی، صفت نہیں یہاں۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اب ہم کہیں گے اس کی برابری کرنے والا ہے۔ کفوا کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ برابری کرنے والا، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ چلو جی، اب یہ ہو گیا ترجمہ، ذرا جلدی کیجیے گا اس لیے کہ 1 منٹ پہلے اس کی آ جانی ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی جو باقی فضیلت ہے اس پر بھی بات کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم جلدی اللہ جلدی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ